مشرق اور مغرب کے درمیان بحری تجارت صدیوں تک مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی۔ وہی تھے جنہوں نے جان پر کھیل کر اتھاہ سمندروں کے سینے چیرے اور جہازوں کے لیے راستے بنائے۔ وہی تھے جنہوں نے سمندر کے راستے چین پہنچ کر مشرق و مغرب کے ڈانڈے ملائے۔ ایک عرب ملاحی تھا جس نے کولمبس کو نئی دنیا کا راستہ دکھایا۔ ایک عرب ملاحی تھا جس نے واسکو ڈے گاما کو افریقہ کے مشرقی ساحل سے ہندوستان پہنچایا۔ قومی اور انسانی خدمت کا کون سا دائرہ ہے جس میں وہ سب سے آگے نکل جانے کے لیے سرگرم عمل نہ ہوئے؟ خیر الدین باربروسا کو دیکھو، اس نے 16ویں صدی عیسوی کے آغاز میں کیسی کچھ شہرت پائی۔ اس وقت فرنگستان کے بحری فضاکوں نے بحیرہ روم کے شمالی ساحل پر جا بجا اڈے بنا رکھے تھے اور تجارتی جہازوں پر حملے کرتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی یورپی حکمرانوں کی مدد سے شمالی افریقہ کی اسلامی آبادیوں پر بھی چھاپے مار جاتے تھے۔ خیر الدین اور اس کے بھائی نے کسی خاص امداد کے بغیر تنہا ان کا مقابلہ کیا اور ان کی قوت توڑ کر رکھ دی۔ مسلمانوں کو ہسپانیہ سے نکال دیا گیا تھا تو وہ یا ساحلی علاقوں میں مصیبتیں اٹھا رہے تھے یا مختلف جزیروں میں پہنچ گئے تھے۔ یہاں ان کے لیے زندگی اجیرن ہو رہی تھی۔ خیر الدین ہی تھا جس نے ہمت کی اور دشمنوں سے لڑ بھڑ کر ہزاروں مسلمانوں کو شمالی افریقہ پہنچایا تاکہ وہ اطمینان کی زندگی بسر کر سکے۔ جب سلیمان اعظم کو ایک عظیم الشان بیڑا بنانے کا خیال آیا تو خیر الدین ہی کو اس مقصد کے لیے چنا اور اسے کپتان پاشا کا خطاب دیا۔ خیر الدین کا اصلی نام خضر تھا۔ وہ ایشیائی کوچک کے مغربی ساحل کے قریب ایک چھوٹے سے جزیرے میں پیدا ہوا۔ اس کے والد یعقوب، جس نے چند کشتیاں بنا رکھی تھی جن میں تجارتی مال لاد کر جا بجا پہنچاتا، والد کی وفات کے بعد خیر الدین اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ اجرت پر کشتیاں ہی چلاتا رہا۔ پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے جہازوں کا بندوبست کر کے تونس میں سکونت اختیار کر لی، جہاں فرنگستانی فضاکوں کے مقابلے میں غیر فانی شہرت حاصل کی۔ 1530 عیسوی میں سلطان سلیمان نے اسے قسطنطنیہ بلایا۔ 4 سال کی محنت کے بعد اس نے اپنی نگرانی میں ایک بیڑا تیار کرایا اور اسے لے کر 1534 عیسوی میں آبناؤ سے گزرتا ہوا بحیرہ روم میں جا پہنچا۔ وہ آبنائے سینا تک بڑھا چلا گیا لیکن کسی کو مقابلے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس زمانے میں یورپ والے آندریا دوریا کو بہت بڑا بحری کماندار مانتے تھے، چنانچہ کئی بادشاہوں نے ایکا کر کے ایک بیڑا دوریا کی کمان میں دے دیا کہ خیر الدین کا مقابلہ کرے۔ اس وقت عثمانی فوجیں بلکان میں لڑ رہی تھی۔ خیر الدین نے جب سنا کہ دوریا مقابلے کے لیے نکلا ہے تو وہ 135 جہازوں کا بیڑا لے کر بلا خطر بحیرہ روم ایڈریاٹک میں داخل ہو گیا، جہاں دوریا دبکا بیٹھا تھا۔ خیر الدین نے فوج بلکانی ساحل پر اتار دی مگر دوریا کو مقابلے پر آنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ اس زمانے میں ترکی بیڑے کی دھاک ہر طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ 1539 عیسوی میں فرانس کے بادشاہ نے سلیمان سے امداد طلب کی۔ سلطان نے خیر الدین کو بھیج دیا۔ وہ اٹلی کے ساحلی علاقوں پر گولے برساتا ہوا مرسائی پہنچ گیا، جو جنوبی فرانس کی مشہور بندرگاہ ہے۔ شاہ فرانس نے حکم دے دیا کہ جب تک ترکی بیڑا مرسائی میں موجود ہے کسی گرجے میں گھنٹہ نہ بجایا جائے۔ 1546 عیسوی میں خیر الدین نے وفات پائی۔ جنازہ اٹھا تو سارے جہاز اسلامی توپیں داغ رہے تھے۔ مدت تک یہ دستور رہا کہ جب ترکی بیڑا باہر جاتا یا باہر سے واپس آتا تو خیر الدین کی قبر کے سامنے پہنچتے ہی اسلامی توپیں سرکی جاتی تھی۔